حاصل پور کے اندر ایک نوجوان بڑے بڑے اللہ والوں سے سنا، ایک نوجوان روزانہ مغرب کی نماز کے وقت باہر گاؤں میں کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں، جماعتیں جاتے نہ دیکھتی ہے، کچرے کے ڈھیر پر آ کے بیٹھتا اور کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیتا۔ لوگوں نے پوچھا، کسی ایک اللہ والے وہاں گئے، اس نے کہا یہ پاگل ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگا مولوی صاحب ایک دن اس کا باپ اسے جھڑک رہا تھا کسی بات پر، اللہ اکبر، اس نے اپنے باپ کو جھڑکتے ہوئے کہا کتا نہ ہو، کتے جیسی بکواس کر رہے ہیں، کہ اس کے باپ کو اتنا صدمہ ہوا، چند ہی دن میں باپ چلا گیا، 4 دن گزرے باپ کو مرتے ہوئے، اللہ نے اس کی زبان سے قوت گویائی کھینچ لی، اب یہ گلیوں میں بھونکتا پھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے باپ کو کتا کہا، اللہ نے مجھے کتا بنا دیا۔ یہ کندھے پر جنازہ اٹھا، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کس کا؟ تیری میری ماں کا۔ مسجد سے کلمے والی چادر تو لے کے آئے، اس کے اوپر عبارتیں لکھی ہوئی، یا حیو یا قیوم، کلمے لکھے ہوئے، کبھی ماں کی چرپائی کے سرانے جو لکھا وہ پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ تیرے پاس آنکھ ہی نہیں تھی، نہیں پڑھا تو آئندہ پڑھیو، میں تجھے سناؤں گا، اگر کسی کی ماں کا جنازہ اٹھے اس کی چرپائی پہ لکھا ہوتا ہے چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، جوانی میں سہاگ اجڑ گیا، اتنے اتنے چھوڑ کے گیا، برتن دھو کر برتن مانج کے لوگوں کے گھر جھاڑو دے کے تیری فیس کے لیے ساری ساری رات 6 نمبر کی اینک لگا کے سلائیاں کر کر کے، اللہ اکبر، جب تجھے جوان کیا کہتی چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے تھے، ہر کوئی کہتا تھا امی میری ہے تیری نہیں، میری ہے تیری نہیں۔ آج میرے عزیزوں جب جوان ہو گئے، ماں بوڑھی ہو گئے، آج کہتا ہے میری نہیں تیری ہے، میری نہیں تیری ہے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ اس گھر سے شور کی آواز آئی، کیا ہوا؟ ابو فوت ہو گئے، بھائی جداد پہ جھڑک آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ وہ کبھی بچیوں کے گھر بیٹھی ہوئی ہے، دماد جی دیکھ کے گالیاں دے کے جا رہے ہیں۔ ایک عورت رونے لگی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی میرا دماد 4 بچے 5 بچے کوئی رکھنے کو تیار نہیں، بیٹی کے گھر آ کے بیٹھی ہوں، دماد سے چھپ چھپ کے روٹی دیتی ہے، بیٹی کے گھر آ کے بیٹھی ہوں، دماد جب بھی گزر کر جاتا ہے میری طرف تھوک کے چلا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک کیس ریاض کی عدالت میں آیا، 120 سال کی عمر کا ایک بھائی اور 70 سال کی عمر کا ایک بھائی، دونوں بھائی نے بھائی پہ کیس کرا دیا۔ میرے عزیزو عدالت کے اندر کیس کیا تھا؟ 70 سال کے بھائی نے اپنے بھائی پہ کیس کیا جس کی عمر 120 سال تھی، کہ جب سے ابا جان کا انتقال ہوا میری ماں میرے بھائی کے پاس ہے، اب یہ بوڑھا ہو گیا، عدالت فیصلہ کر کے میری ماں کو مجھے دے تاکہ میں بھی خدمت کر سکوں۔ جس کے منہ میں دانت نہیں تھے، جو لاٹھی کے بغیر چلتا نہیں تھا، اس نے لاٹھی زمین پہ پھینکی، ریشے والے ہاتھوں سے راشے والے سے اپنے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا طلاق دے دوں، بیوی کو لے جاؤ، بچوں کو لوارث کر دوں تو اپنے گھر کے نوکر بنا لے، میرے پلازے میری مارکیٹیں لے لے، میرے سے میری ماں لے کے نہ جا۔ جب جج نے فیصلہ کر دیا کہ آپ عمر رسیدہ ہو گئے، ضعیف العمر ہو گئے، ماں کی خدمت اس کو کرنے دو، کہتے ریاض کی عدالت میں جب چھوٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا چاہا تو بڑا بھائی پیروں میں گر گیا، کہنے لگا بتا خون کہاں سے نکال لے، زندگی کے خون کے قطرے لے لے، میری ماں کو لے کے نہ جا۔ جب تک ماں کا چہرہ نہیں دیکھتا صبح نہیں کرتا، جب تک ماں کا چہرہ نہیں دیکھتا میں رات کو آنکھیں نہیں بند کرتا۔ جنہوں نے ماں کی کبھی زندگی میں پہ مٹھیاں نہ بھری ہوں، وہ فاطمہ کے بیٹے کا عاشور بنائے، کوئی حق نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، قاضی احسان مشہوج آبادی رحمت اللہ علیہ، 1950 کے اندر حج کرنے کے لیے گئے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔
1950 میں حج کرنے کے لیے گئے، اپنی اماں کو ساتھ لے گئے۔ آج نیت کرو اللہ مجھے توفیق دے میں اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کے حج کراؤں، کہہ دو آمین۔ اللہ مجھے توفیق دے میں اپنی باپ کو گودی میں اٹھا کے حج کراؤں، کہہ دو آمین، اجر تو مل جائے گا۔ طواف کرایا اپنی والدہ محترمہ کو، ماں بڈڑی تھی، عمر رسیدہ تھی، تھک گئی، کہنے لگی بیٹا ذرا تھوڑا سا سستا لے، پنڈلیوں میں ٹانگوں میں درد ہو گیا، صحیح کرنی ہے، زمزم پینا ہے، مقام ابراہیم پہ جانا ہے، کچھ تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ ماں کو لٹا دیا حتیم میں، حتیم کے باہر بطاف کی جگہ پر۔ قاضی ثانیہ مشہود آبادی کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ ماں کی پنڈلیاں تھوڑی سی دبا دوں۔ میں اٹھا اور میرے ماں کی پیروں کو دبانا، وقت کا محدث، وقت کا مفسر، کہ میں ماں کے پیر دبانے لگ گیا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے اپنی ماں کے دونوں پیروں کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور ماں کے دونوں پیروں کو جوڑ لیا اور ماں کے پیروں کی تلیوں پہ کو چوم کر میں رونے لگ گیا۔ ایک ہاتھ میں نے فضا میں اور ایک ہاتھ میں نے اپنی ماں کے پیروں کے نیچے دے رکھا، میں آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا عرش والے آج تیرے سے مانگوں تو نہ کرنا، اے اللہ تیرے نبی نے کہا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اللہ ذرا آج مجھے قدموں کے اندر وہ جنت تو دکھا دے۔ قاضی کہتے ہیں میری اماں نے سنا، اٹھ کے بیٹھ گئی اور میرے منہ پر لاڈ میں یوں کر کے تھپڑ مارا، کہنے لگی اوئے کملیا کیا مانگ رہے ہے؟ کہنے لگا اماں تیرے سے نہیں مانگ رہا، خدا سے مانگ رہا ہوں۔ اور پھر رو کے کہنے لگا اللہ تجھے جنت کا واسطہ دکھا دے ورنہ ماں کے واسطے کا لوگوں کا بھرم اٹھ جائے گا۔ قاضی حسان احمد کہتے ہیں میری ماں اٹھی، اپنے دوپٹے کو سرکایا، کہنے لگی بیٹے جو تو نے مانگ لیا پھر آج تجھے دلوا کے رہوں گی۔ کہنے لگے قاضی کہتے ہیں ایک ہاتھ ماں نے میرے سر پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اٹھا کر فضا میں کہا عرش والے اگر آج تو نے نہ دیا تو لوگوں کا ماں کے پیار اور ممتا سے اعتبار اٹھ جائے گا، الہی تجھے قرآن کی عظمت کا واسطہ۔ قاضی کہتے میری ماں نے اپنے بالوں کو پکڑا، کہا اللہ تجھے اس بوڑھی کے سفید بالوں کا واسطہ جنت دکھا دے۔ قاضی کہتے میری ماں نے رو کے دکھایا، ماں کا آنسو آنکھ سے نکل کر رخسار پر آیا، سارا حرم روشن ہو گیا۔ اللہ کی قسم میرے جنت کا دروازہ ماں کے پیروں میں دیکھ لیا۔ جاؤ 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 آج پہلا کام گھر جا کے اس جنت کے دروازے کا بوسہ لینا۔ خدا کی قسم اگر وہ اپنی مرضی پر آ گیا فالج زدہ ماں کو اٹھا کے بٹھا دے گا۔ آج بیٹوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کے ابا کے پاس لے جانا اور جا کے کہنا شفقت والا ہاتھ رکھ دے۔ بیٹیوں کو جا کے کہنا دباؤ دادوں کی، دباؤ دادے کی ٹانگیں۔ خدا پاک کی قسم ہے اگر عرش والے کو یہ عمل پسند آ گیا تو تیری دنیا کے گھر کو جنت بنانے میں دیر نہیں کرے گا۔ حضرت حسن نبی کا نواسا، علی کا بچڑا، ساری زندگی ماں کے سامنے بیٹھ کے روٹی نہیں کھائی۔ حسن کیا بات ہے، خاتون جنت جس کے دروازے پہ فرشتے اجازت لے کے آئے تو نے اس کے سامنے بیٹھ کے روٹی کیوں نہیں کھائی؟ کہنے لگے روٹی چھوٹی سی ہوا کرتی تھی، سالن بھی معدوم ہوا کرتا تھا، اس لیے روٹی نہیں کھایا کرتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری ماں کی بھوک ادھوری رہ جائے اور ہمارا پیٹ بھر جائے۔ بوٹی کبھی کبھار سالن میں ہوتی تھی اس لیے روٹی نہیں کھاتے تھے، کیا پتا وہ بوٹی کھانے کا ماں کا دل ہو اور ہم اٹھا کے کھا جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ راتوں کو تھیلے بھر بھر کے لے جانے والوں، اگر اماں ابا زندہ ہو تو جا کے ان کی جھولی میں رکھ دو۔ کتنا کھائیں گے؟ ایک سیب کھا لیں گے، 4-5 انگور کھا لیں گے، لیکن جب تیرے ہاتھ میں تھیلی واپس کریں گے اور کہیں گے اللہ بیٹا اللہ آپ کو بہت زیادہ دے، یہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا، نسلیں مٹ جائے گی، رزق ختم نہیں ہوگا۔ بس آخری بات کہہ کر آپ سے دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں، پتہ نہیں زندگی دوبارہ لائے یا نہ لائے۔ میرے ساتھ کوشش کرنا، ابا اماں کا انتقال ہو، بہنوں سے کہنا ابا کو غسل دو، اور میرے جوانوں عیدی لے جاؤ، چھیپا لے جاؤ، لیکن وہاں جا کے درخواست کرنا بھیا غسل یہاں ہوگا لیکن ہاتھ میں استعمال کروں گا۔ یقین جانو آج باپ کو غسل دے کر آج میرے عزیزوں اس احسان کا بدلہ چکا دو۔ کون سا احسان؟ جب تجھے دودھ پیتا تھا تیرا باپ تجھے کتنے پیار سے نہلاتا تھا، کبھی کندھے پر بٹھا کے
کبھی گودی میں اٹھا کے ماں نہلاتی ہوئی ہلکا سا چماٹا مارتی تھی، کہتے تھے پرے ہٹ، تجھے نہلانا نہیں آتا، ہنس ہنس کے زبان بھی چساتا تھا، لولی پاپ سلنٹی تیرے ہاتھ میں دے کے تجھے نہلاتا تھا، اور اس نے زندگی میں تجھے کتنی مرتبہ نہلایا، آج بے سر و سما پڑے، آج تو نہیں نہلائے گا تو کون نہلائے گا؟ اور غسل دینے والا نہلائے گا، نہلاتا ہوا کہے گا اللہ معاف کر دے تیرا بندہ ہے، بیٹا پانی ڈالتے ہوئے کہے گا اللہ معاف کر دے میرا ابا ہے۔ اللہ کا حق، اس کے رسول کا حق، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شریک کوئی نہیں کرنا، رسول کا حق یہ اس کی اطاعت کا انکار نہیں کرنا، صحابہ کا حق یہ ان کی عزت کا دفاع کرنا، اسلام کا حق یہ کہ اپنی مال، اپنی جان، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے رستے میں لگانا، اور ماں باپ کا حق یہ قدم دھو کے پینا تیرا کام ہے، حوض کوثر پلانا خدا کا کام ہے، ماں باپ کا حق یہ ہے ان کی رضا میں ہاں کر دے، ان کی نہ میں نہ کر دے، خدا پاک کی قسم ہے اگر ناجائز نہ ہو، جائز طریقوں میں ہاں نہ کرے گا تو جنت کی چوکھٹ تک لے جانے میں تجھے دنیا کی طاقت کوئی نہیں روک سکتی ہے۔